دوستو آج 11 ربیع الثانی ہے اور ربیع الثانی کو 11ویں والے کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ 11ویں والی شخصیت کون سی ہیں؟ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اور آج ہم اس مناسبت سے سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے، اور جو انہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر دین کی خدمات سر انجام دی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے مختصر طور پہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 5 سلاسل ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اور ویسی سلسلہ کے جو لوگ ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے جو جد امجد ہیں، جو ان کی بنیاد رکھنے والے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کے لیے اس دنیا کے اوپر خلافت کو قائم کرنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ان کا دیا ہوا سبق بھول گئے اور ہم نے بڑا آسان سا درمیانی سا راستہ چن لیا ہے کہ جی صوفیہ کرام کا جی نہ جہاد سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کے اندر، نہ بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کہ نظام شریعت کو لاگو کرنے کے لیے ان کا کوئی عمل دخل ہے۔ یعنی یہ ہمیں آج تک جو ہے نا یہ دھوکے میں رکھا گیا ہے، اور رکھا کنہوں نے ہے؟ یہ ہمارے اپنوں نے دھوکے میں رکھا ہے غیروں کی چالوں میں آ کے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ خلافت تو ہر ایک فرد جو مسلمان ہو جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، قرآن پاک کو مانتا ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات جو ہیں اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کریں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سے کیوں دور بھاگتے ہیں، ہمیں کیوں تون پڑتی ہے کہ ہم جب نظام محمدی کی بات کرتے ہیں، دین محمدی کی بات کرتے ہیں، نظام الہی کی بات کرتے ہیں، اور ہم بڑے سکون سے کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے جو کہ یہود و حنود کی ہے، اس سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے جو کہ یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، کافرانہ ہے، ہندوانہ سوچ کی حامل ہے۔ لیکن وہ ہمیں ضرور سیاست کرنی چاہیے جس کی بنیاد پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، وہ ہے سیاست سرکار دو عالم وسلم کی ذات اقدس، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں اس سیاست کی پیروی کرنی چاہیے جو 5 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں خلافت عطا کی اور خلافت چلا کے دکھائی، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوب گویم بلرزم کے مسلمانم، کہ یعنی جب میں یہ سنتا ہوں کہ مسلمانوں میں لرز جاتا ہوں کہ مشکلات راہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی راہ کے اندر جو مشکلات ہیں وہ حسینیت والا راستہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم حسینیت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہمارے سارے کام جو ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہمارے سارے کام یزیدیت والے ہیں۔ کوئی ایک کام بتا دیں جو ہم حسینیت والا کرتے ہیں سوائے حسین کا نام لینے کی، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ تو جو لوگ یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ جی علماء کرام کا، صوفیہ کرام کا یا مسلمان کا سیاست سے تعلق کو نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ اس معاشرے کے اندر زہر گھور رہے ہیں، زہر پھیلا رہے ہیں۔ اس دنیا کی عظیم ترین ہستی اور مکمل ترین ہستی سرکار دو عالم وسلم کی ذات اقدس ہے، نہ ان جیسا کوئی آج تک آیا ہے اور نہ تا قیامت آئے گا۔ اگر انہوں نے ریاستی معاملات چلانے کے لیے مدینہ کی ریاست پیش کی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے جو ہمیں احکامات دیے ان کے اوپر تو ہم عمل کریں۔ ہم نعرہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا لیتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا نعرہ لگا لیتے ہیں، لیکن جو انہوں نے احکامات دیے ہیں ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یار یہ ہم نے کرنا ہے کام؟ اور جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی گئی تھی، جس کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے باء و اجداد نے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے تھے، اپنے خون سے سرزمین کو سینچا تھا، ہم اس کا مول کیا ڈال رہے ہیں؟ ہمارے سیکورٹی ادارے بھی، فوج بھی، سارے یہ مطلب جو ہے کہ وہ کیا مول ڈال رہے ہیں اپنے شہیدوں کا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حال پر فرمائے۔